فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، ہم اس چینل پر انتہائی خوبصورت ایک کتاب کو پڑھنے کا آج آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا نام ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کتاب مستطاب، میم سین تے توئے الف بے، کتاب مستطاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ المعروف اصلی اسلام اور رسمی اسلام۔ تصنیف و تالیف سدرۃ المحققین حضرت آیت اللہ علامہ الشیخ محمد حسین النجفی مجتہد العصر والزمان مدد اللہ الاعلیٰ، ناشر مکتبہ سبتین 296/9 بی، سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا۔ آئیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم پہنچ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ سمجھ لیجئے کہ 3 ہے۔ یہ کتاب 347 پیجز پر مشتمل ہے اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں انتصاب، الف نون تے سین الف بے لکھا ہے۔ جب بفضل تعالی کتاب مستطاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ مکمل ہو گئی تو عام مصنفین و مؤلفین کی طرح مجھے بھی یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کسی بزرگ شخصیت کے نام کے ساتھ معنون کیا جائے، میم عین نون واو نون۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی کئی زندہ و مرحوم شخصیتوں کے نام صفحہ ذہن میں ابھرے، مگر چند لمحوں کے غور کے بعد دل و دماغ نے انہیں قبول کرنے سے باو انکار کر دیا۔ بے الف حمزہ ہے اور پھر لکھا ہے باو انکار کر دیا۔ اسی اتھل پتھل میں جب مخلص با صفا، دوست با وفا، عالم با عمل اور واعظ متعظ، میم تے عین زوئے، حضرت مولانا حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم کے نام نامی و اسم گرامی نے دل و دماغ کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اس کے لیے اپنا دروازہ وا کر دیا اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ یہی وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے خداداد جذبہ تحقیق سے اپنے آبائی مذہب کو خیر بات کہہ کر اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی نجات پر سواری اختیار کی اور اس سلسلے میں کئی قسم کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، مگر ان کے پائے استقلال میں ذرہ بھر بھی لغزش واقع نہ ہوئی۔ اپنی 56 سالہ زندگی کی 28 بہاریں ادھر گزاری اور 28 بہاریں ادھر۔ کشتی عالیہ پر سوار ہونے کے بعد انہوں نے پہلے علماء اعلام الف عین لام الف میم سے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی اور پھر قوم کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے اور اس میں رائج غلط رسم و رواج کا قلقمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور قوم کو قرآن، صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ سے متعارف کرایا اور بالآخر 56 برس کی مختصر مگر بھرپور زندگی اور گزار کر اور خود فائز المرامی فے الف حمزہ زے الف لام میم رے الف میم چوٹیے اور بقائے جاویدانی کی سند لے کر قوم و احباب کو سوگوار و اشکبار چھوڑ کر 14 اگست 1980 عیسوی کو راہی ملک بقا ہو گئے۔
راہیے ملک بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر مرحوم زندہ ہوتے تو جس طرح انہوں نے اصول الشریعہ وغیرہ جیسی اصلاحی کتب پر ہدیہ تبریک پیش کیا تھا تو آج یہ اس کتاب اصلاح الرسوم کی اشاعت پر اس سے زیادہ خوش و خرم ہوتے۔ جب آج میں اس کتاب کو ان کے نام نامی سے معنون و منسوب کر رہا ہوں تو اس سے جنت الفردوس میں ان کی روح ضرور خوش و خرم ہوئی ہوگی۔ اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ پھر ہے خلوص کار الاحقر محمد حسین النجفی افی عین فے چھوٹیے اور بے قلم ہی سرگودا۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلے صفحے پہ جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں فہرست۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے گفتار اولین، مختلف قوموں میں رسوم و عادات کے رائج ہونے کے چہارگانہ علل و اسباب۔ یہ ہے پیج 2 پہ ہم پڑھیں گے۔ ان رسموں کا باہمی اختلاف مراتب، پیج 2۔ رسم یا عادت غلط یا صحیح ہونے کا معیار، پیج 4۔ حقیقی معیار حق و باطل، پیج 7۔ خدا نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے اور ان حدود کو توڑنے پر وعید، واو این یہ دال، وعید فرمائی ہے، پیج 8۔ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی اطاعت مطلقہ وجوب، پیج 9۔ بدعت ذاتی رائے و قیاس کی حرمت کا بیان، پیج 11۔ بدعت کسے کہتے ہیں، پیج 13۔ بدعت کے مختلف اقسام کا بطلان، بے تو لام الف نون، پیج 14۔ پھر ہے افادہ جدیدہ، الف فے الف دال ہے جدیدہ، پیج 15۔ اس کے بعد خلاصہ کلام، پیج 19۔ بدعت اور ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی خرابیاں اور تباہ کاریاں، پیج 20۔ یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے، پیج 20۔ اس سے لازم آتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، پیج 20۔ اس سے لازم آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کی، معاذ اللہ، پیج 21۔ اس سے تحریف دین کا راستہ کھلتا ہے، پیج 21۔ عوام کی حالت زار، 22۔ خواص کی کیفیت زار، 23۔ علماء حق کی ذمہ داری اور اس سے عہدہ براری، پیج 24۔ کتاب ھذا کی وجہ تالیف و تصنیف، 27۔ مشکلات راہ کا احساس، 28۔ اس کتاب کا طریقہ اصلاح، 31۔ پھر ہیڈنگ ہے اگلی کتاب مستطاب، لکھا ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرت الطاہرہ، پیج 34۔ بدعات اور رسوم و رواج کے اقسام کا بیان، پیج 35۔ اور اب آ گیا پہلا باب، اس میں ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، حقیقت اسلام کا مختصر مگر جامع بیان، پیج 36۔ اصول اسلام و ایمان، 41۔ توحید، 41۔ عدل، 44۔ نبوت، 45۔ امامت، 46۔ قیامت، 48۔ فروع دین، 48۔ اور تذنیب، تے زال نون یہ بے، پیج 50۔ دوسرا باب آ گیا، یہاں پر ہم پڑھیں گے عقائد اسلامیہ میں تحریفات و بدعات کا بیان، پیج 55۔ شرک کی مذمت اور اس کی حقیقت، پیج 57۔ شرک جلی و خفی، 58۔ شرک جلی کے چہارگانہ اقسام کا بیان، 59۔ شرک خفی کے وہ دوگانہ اقسام، پیج 61۔ شرک توکلی، 61۔ شرک امری، 62۔ شرک نفعی، نون فے عین چھوٹی نفعی و ضرری، 62۔ شرک اطاعتی، 62۔ شرک تشبیہی، 63۔ شرک ہوا پرستی، دو چشمی ہے واو اور چھوٹی ہے اس کے اوپر کڑا الف ہے تو شرک ہوا پرستی، 63۔ شرک سبی و مسبی، سین بے چھوٹی ہے و میم سین بے چھوٹی ہے، 63۔ اس کے بعد لکھا ہے شرک قسمی، 64۔ پھر ہے نام شرک بزعی، بے زال عین چھوٹی ہے، 66۔ پھر ہے علم غیب والا عقیدہ، اس کے آگے پیج نمبر نہیں لکھا، نوح نبی و امام والا عقیدہ، 74۔ پھر ہے نبی و امام کے حاضر و ناظر ہونے والا عقیدہ، 77۔ تعویذ والا عقیدہ، 78۔ غلو والا عقیدہ، 80۔ ولادت یا نزول نبی و امام علیہ السلام والا عقیدہ، 83۔
وسیلے والا عقیدہ 85. اب آ گیا تیسرا باب. یہاں پر ہم پڑھیں گے ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو بعض عبادات سے متعلق ہیں. پیج 87. ایک ایراد الف یہ رے الف دے دال اور اس کے جوابات. پیج 90. وضو میں پاؤں دھونے کی بدعت 92. اذان میں تحریف 95. حی علی خیر العمل کا اخراج 95. الصلاۃ خیر من النوم کا اذان میں اضافہ 96. اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ 96. نماز میں ہاتھ باندھنے کی بدعت 99. سب سے پہلے عمر رضی اللہ نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا 103 پیج. تشہد میں شہادت ثالثہ کا اضافہ 103 پیج. علمی لطیفہ 107. نماز چاشت پڑھنا بدعت ہے 112. نماز تراویح بدعت ہے 112. نماز قضائے عمری 114. نماز جنازہ میں 4 تکبیر بدعت ہے. پیج 115 پہ ہم پڑھیں گے. پھر نماز کے بعد مخصوص تعداد میں درود پڑھنا. پیج 116. پھر ہے مخصوص اوقات میں مصافحے کا التزام الف لام تے زے الف میم. پیج 117. اس کے بعد ہے کہ نماز کے بعد صرف 3 مخصوص زیارتیں پڑھنا. پیج 118. پھر ہے بالجبر ذکر خدا کرنا. پیج 119. پھر ہے بعض مخصوص نقوش کا بعض مخصوص اوقات میں دیکھنا. پیج 120. پھر ہے کہ اوقات زبان سے نیت کرنا 121. مسجد میں آواز بلند کرنا 122. جمعے کے دن دوسری اذان دینا 122. مسجد کے دروازے بند رکھنا 123. مساجد کا مینار بنانا 123. داخلی محراب بنانا 124. روزے میں بدعت روزہ توکلی 124. یوم عاشورہ کو مسرت و شادمانی کا دن قرار دینا 126. زکوٰۃ و خمس ادا کرنے میں بدعت یعنی ان کو ادا تو کرنا مگر حساب نہ کرنا 126. حج میں بدعت 128. جہاد میں بدعت 128. اب آ گئے ہم چوتھے باب کے حوالے سے فہرست پڑھنے. لکھا ہے کہ ان غلط رسوم کا بیان جو عزاداری سید الشہداء میں رائج ہے 130 پیج پر. ہر عمل کی روح اخلاص ہے. پیج 133. پہلا شاہد فیس طے کر کے مجالس پڑھنا. اس کے بعد ہے 133. پھر دوسرا شاہد خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر پبلک کی رضا جوئی کو مقدم جاننا. پیج 133. تیسرا شاہد اہل ایمان و اہل علم کی توہین 134. چوتھا شاہد جھوٹی روایات بیان کرنا 135. پانچواں شاہد غنا و سرود کا ارتکاب 136. پھر ہے صاحب رسالہ البرہان الرحیانہ کا تبصرہ 137. اس کے بعد ہے توضیح یہ پیج 138 پر. پھر ہے مجلس خوان طبقے کے آداب دو گانا ہے یا آداب دہ گانا. آگے تفصیلات جان لیں گے پیج 138 پر. پھر ہے مجلس پڑھانے اور سننے والوں کے متعلق دہگانہ وظائف کا بیان. دال ہے گاف الف نون ہے. پھر ہے یہ ہے پیج 142 پر. پھر ایک اور اہم اصلاح 143 مراسم بیداری کے متعلق بعض غلط رسوم کا تذکرہ. پیج 144 غیر خدا کا سجدہ کرنا حرام ہے 147 ایک مشہور شبے کا ازالہ 149 تعزیہ مبارک 151 تعزیے سے متعلق غلط رسوم کی نشاندہی پیج 153 ہے. پھر ہے جی جلوس مہندی اور سیج 156. پھر ہے جعلی مزارات 158. اس کے بعد عزا خانوں اور گھروں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کی جعلی تصویریں رکھنا پیج 162. اس کے بعد قدم گاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام و دیگر تبرکات نبوت و امامت 163. اس سلسلے میں بعض غلط رسوم کا تذکرہ 164. ماتم 167. اس سلسلے میں بعض غلط رسوم کا تذکرہ 169. ایسے نازک مقامات پر
ہمارا انڈیا 171۔ اب آ گئے ہم 5ویں باب کے حوالے سے۔ لکھا ہے کہ ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو شادی بیاہ سے متعلق ہیں، پیج 173۔ عقد و ازدواج کی اہمیت 174، نکاح کے فوائد 174۔ اچھا، یہ جو پہلا والا ہے عقد و ازدواج کی اہمیت، یہ 173 ہے۔ پھر نکاح کے فوائد 174 پیج پر۔ پھر ہے شادی بیاہ میں خرم و ہوش مندی کی ضرورت، جو کہ پیج 176 پہ ہم پڑھیں گے۔ عقد و ازواج کے معاملے میں غلط رسوم و قیود کا تذکرہ 178۔ بہت دیر سے شادی کرنا 178۔ اس تاخیر کے علل و اسباب 180۔ اسراف اور فضول خرچی کی مذمت 184۔ جہیز و حق مہر وغیرہ اخراجات کی کثرت و گرانباری 185۔ اسراف و تبذیر کا باہمی فرق 186۔ حق مہر مقرر کرنے میں میانہ روی 190۔ دعوت ولیمہ میں سادگی کا تذکرہ 193۔ زیادہ تعلیم کا کھڑاک 194۔ ذاتی نفوق تفوق ہے، طیف وقاف تفوق کے غلط جذبے کی کار فرمائی 195۔ شادی بیاہ دوسری غلط رسوموں کا بیان 199۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی مزید لکھا ہے کہ ایضاح الف یہ زواد الف ہے 201 پیج پہ، اور پھر ہے کہ اونچے طبقے کی روش و رفتار پر تنقید 201 پیج پہ۔ پھر ہے آلات لہو و لعب کا استعمال کرنا 203 پیج پہ۔ آتش بازی چھوڑنا 205۔ پھر ہے وٹا سٹا کی شادی اور اس کی خرابیاں 207۔ پھر اس کے بعد قیمت لے کر بیٹی یا بہن کی شادی کرنا 208۔ قرآن سے شادی کرنا 209۔ غیر مشروط تعداد ازواج 210۔ حرم رکھنا، ہیرے میم حرم رکھنا 211۔ بچپن کی منگنی 212۔ اس منگنی سے متعلق بعض غلط رسمیں 213۔ متحرک فلمیں بنانا 214۔ آرائش جمال میں اسراف 215۔ شادی بیاہ کے موقع پر بعض مستحسن امور کا تذکرہ، اور یہاں پہ پیج نہیں لکھا، میرے خیال ہے 216 ہوگا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ لوشا کا لام واو شین الف ہے، لوش یا نوشا ہوگا۔ کل لباس فاخرہ پہننا 217۔ دلہن کا بنانا سنوارنا 217۔ اپنی قوم و قبیلے کی اور دیگر عورتوں کا دلہن کے پاس جمع ہونا 218۔ حجلہ عروسی کو آراستہ کرنا 218۔ دولہا دلہن کو مہندی لگانا 218۔ دلہن پر نثار کرنا 218۔ ولیمہ کرنا 219۔ مبارکباد دینا 219، اور وضاحت پیج 219۔ اب آ گئے ہم چھٹے باب کی جانب۔ ان غلط رسموں کا بیان جو ولادت اولاد سے متعلق ہیں، پیج 221۔ ولادت اولاد کے بعد امور مسنونہ کا بیان 222۔ ایضاح 223۔ 7ویں دن کے مستحبات 223۔ عقیقہ کیا جائے 223۔ ختنہ 224۔ ختنے کے موقع پر ضیافت 224۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے 225۔ بچوں کی نگہداشت 226۔ بے جا لاڈ پیار اور خطرناک کھیل سے اجتناب 226۔ فحش رسالوں اور تحریروں سے احتراز 227۔ بری صحبت سے اجتناب 228۔ تعلیم و تربیت میں اسلامی نظام کا اہتمام 228۔ ولادت اولاد کے متعلق غلط رسموں کا تذکرہ، یہاں پر پیج نمبر لکھا نہیں ہے، یہ جب ہم پڑھیں گے ہم وہیں پہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ رقص و سرور کی محفلیں جمانا 229۔ بزرگوں اور پیروں کے نام پر لٹیں رکھوانا 229۔ اسلام میں پیری مریدی کا تصور نہیں ہے 231۔ ایک خیال کا ابطال الف بے تو الف لام 232۔ عقیقے کا خون سر پر ملنا 234۔ نفسا نون فے سین الف اور حمزہ کا 40 دن تک الگ تھلگ رہنا 235۔ پھر ہے لوہے کی کڑی یا کڑا پہنانا 236۔ بیٹوں کی ولادت پر خوشی منانا اور بیٹیوں کی ولادت پر ناگ بھون چڑھانا 238۔ پھر ہے بچے کے سرہانے تلوار یا چھری رکھنا 241۔ جوڑے اور زیور 242۔ چھلا اور دست بند 243۔ پانی چھڑکنے اور چھٹی کی رسم 244۔ سالگرہ منانا 244۔ منہ تراشی اور ختنہ کے وقت کٹوری پھیرنا 244۔ تعلیم کے لیے 4 سال
4 ماہ اور 4 دن مقرر کرنا 245. خوشی کے موقع پر دھیانیہ کو حق دینا 245. اب آ گئے ہیں ہم 7ویں باب کی جانب. سب سے پہلے ہے کہ ان غلط رسموں کا بیان جو غم یعنی موت سے متعلق ہیں 247 پیج پر. آثار موت کے ظہور سے لے کر دفن و کفن تک بلکہ اس کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے 250. وقت اختزار الف خ ت زواد الف ر اور اس کے بعد کے احکام 251. مرنے والے کو چند امور کی تعلیم و تلقین کی جائے 252. مرنے کے بعد غسل میت دیا جائے 252. کفن دیا جائے 252. حنوت کیا جائے 253. نماز جنازہ ادا کی جائے 253. اہل ایمان کی قبروں کی زیارت کی جائے 253. ایذاء الف یہ زواد الف ہے 254. ان غلط رسموں کا بیان جو غم کے اس موقع پر کی جاتی ہیں 255. غلط وصیت کرنا 255. قبر کو کوہاندار بنانا اور اس پر قبہ تعمیر کرنا 257. میت کو کس قبر کا طواف کرانا، یہی لکھا ہے میت کو کس قبر کا طواف کرانا، پیج 258 پہ پڑھیں گے. پھر خاندانی قبرستان یا دیگر مقامات مقدسہ کی طرف میت کا نقل کرنا 259. ایک عین الف قاف ہے الف لام بے لام واو بڑی یہ اس کی ہجے کرتے ہیں. پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں. عقل بلوے غلطی کا ازالہ، آج اس کو ہم مزید آگے دیکھیں گے، شاید ہم اس کو بہتر پڑھ سکیں. یہ پیج 260 پہ پڑھیں گے. فاتحہ خوانی کا مروجہ طریقہ 262. پھر ہے قل خوانی تیجا اور 10واں 40واں اور 6 ماہی برسی وغیرہ پیج 265 پہ. پھر جزا فضا کرنا پیج 267. اور پھر ہے ایذاء 268. میت کے واجبات ادا نہ کرنا 268. میراث غلط تقسیم کرنا 269. مراسم بیداری کے متعلق بعض رسوم کا تذکرہ، اور یہاں پر اس کا پیج نمبر نہیں لکھا لیکن ہم ساتھ ہی پڑھیں گے. پھر لکھا ہے بیوہ کا عقد ثانی نہ کرنا اور اس سے بدسلوکی کرنا 270 پیج پر. پھر ہے اگلی ہیڈنگ لمحہ فکریہ پیج 272 پر. کسی عزیز کی موت کو خدا کے قہر و غضب کی علامت سمجھنا 272. نمائشی ماتم اور بین کرنا 274. سوگوار خاندان میں پرتکلف دعوت کا اہتمام کرنا 275. 4 جمعرات کا اہتمام کرنا 276. جنازہ خواں غسال اور گورکن کو اجرت دینا 276. شب برات اور روز عاشورہ کا فاتحہ 277. مرنے والے کے سرہانے قرآن رکھنا 277. کھانے یا پھل فروٹ سامنے رکھ کر اس پر ختم دینا 278. پھر ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا 279. دفن میت کے وقت اذان دینا 280. اذان میں یا اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا 281. قبرستان میں رقم گندم یا شیرینی تقسیم کرنا پیج 281. اور اب 8واں باب پڑھتے ہیں. اس میں کیا کچھ ہے کہ ان غلط رسومات کا بیان جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں پیج 283. 22 رجب کے کنڈے 283. نیاز بی بی پاک 285. عرس اور میلے 287. قبروں پر بھاری بھرکم نذرانے اور چڑھائے جاتے ہیں پیج 288. ان مواقع پر قوالیاں بھی ہوتی ہیں 289. ان عرسوں پر کنجریاں اور کنجر جمع ہوتے ہیں، ناچتے اور گاتے ہیں پیج 290. زنا و بدکاری عام ہوتی ہے 291. منشیات کا استعمال عام ہوتا ہے 291. تونگری و صحت مندی کو محبوب خدا اور غربت و بیماری کو دشمن خدا ہونے کی علامت سمجھتے ہوئے امراء کی چاپلوسی کرنا اور غربا کی توہین کرنا پیج 294. پھر ہے غیر اسلامی طریقے پر سلام کرنا اور جواب دینا 297. گھروں میں جسمدار اور سایہ دار تصویر کا رکھنا 300. رہبانیت اختیار کرنا 301. تصوف و عرفان کی بدعت پیج 303. تصوف کا اسلام میں داخلہ 304. صوفیہ کی مذمت کلام معصومین کی روشنی میں 304. صوفیہ کے بعض عقائد باطلہ کا تذکرہ 307. ایک تاویل علیل پیج 310. پھر ہے کہ موفیہ کے بعض اعمال و افعال شنفیہ کا تذکرہ. اب یہاں پہ جو پہلا ورڈ پڑھا میں نے وہ مجھے لگتا ہے اس کی تھوڑا سا
ورڈ ایک مٹا ہوا ہے، یہ ہم آگے جب پڑھنے جائیں گے تفصیل سے تو پھر اپنی اصلاح کریں گے۔ یہاں پہ صوفیہ ہے، میرے خیال سے صوفیہ کے بعض اعمال و افعال اور پھر شنفیہ کا تذکرہ۔ چلیے آگے دیکھیں گے پیج 310 پر۔ پھر ہے چند نام نہاد عرفاء اسلام 312، قرضہ لینا 314، قرض کے نقصانات 314، قرضے سے بچنے کا طریقہ 316، عورتوں کا ناخن بڑھانا اور ناخن پالش لگانا 320، داڑھی منڈوانا اور مونچھیں بڑھانا 321، پیشوایان دین کی خوشی میں خوش اور غم میں غمناک ہونا فطری حق ہے مگر منکرات سے اجتناب لازم ہے 323، طلاق دینے میں بے اعتدالی 325، محض شبے کی بنا پر قتل کرنا 327، شب برات کا حلوہ اور چراغاں 327، اجرت پر قرآن پڑھنا 328، مساجد و امام بارگاہوں کے نقش و نگار کرنا 328، بی بی پاک دامنہ لاہور کی زیارت 330، غیر خدا کے نام کی منت ماننا 331، عید نوروز اور اس کے بعد رسوم و قیود 331، اور آخری ہے خاتمہ کتاب پیج 335 پر۔ تو یوں ہم نے فہرست کو تفصیل سے پڑھ لیا اور ہم اس کے بعد اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرنے اگر چلیں تو یہاں پر گفتار اولین ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے گفتار اولین مین ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد جو سب ہیڈنگز ہیں اس میں آئی ہے اگلی ہیڈنگ کہ مختلف قوموں میں رسوم و عادات کے رائج ہونے کے چہار گانا علل و اسباب، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اگر اقوام عالم کی رسوم و عادات کا بنظر غیر جائزہ لیا جائے اور ان کے وجود میں آنے اور پھر ترقی کرنے کے علل و اسباب کا استقراء اور ان کی جستجو کی جائے تو یہ بات واضح و آشکار ہوتی ہے کہ وہ 4 اسباب کی پیداوار ہیں۔ پہلا، اس ملک کی آب و ہوا کی خاصیت سے پیدا ہوئیں۔ 2، تہذیب و تمدن کے تغیر و تبدل کے ساتھ اتفاقاً کچھ رسمیں رائج ہو گئیں۔ 3، کسی اور قوم کے ساتھ اختلاط الف خطے لام الف توئے اور میل جول کی وجہ سے وجود میں آئیں، خصوصاً جب کہ وہ دوسری قوم سرمایہ دار یا حاکم و سردار ہو۔ اور نمبر 4 ہے کہ کسی قوم کی ترقی یا اس کے زوال نے ان رسموں کو جنم دیا۔ اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، ان رسموں کا باہمی اختلاف مراتب۔ لکھا ہے پھر ان رسموں میں سے بعض اخلاقاً بہت ہی معیوب ہیں، کچھ اقتصادی طور پر تباہ کن ہیں اور کچھ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اکثر غلط رسوم اور بری عادات جاری و ساری ہیں وہ زیادہ تر ہندوؤں سے ماخوذ ہیں یا انگریزوں سے مقتبس ہیں۔ ہم ہجے کرتے ہیں، میم پہ پیش ہے، میم قاف تے بے سین، مقتبس ہیں، کیونکہ دراصل یہ ملک پہلے ہندوؤں کا تھا، وہی اس کے سفید و سیاہ کے مالک تھے۔ پھر اسلام کی آمد کے بعد بھی ہندوؤں کے اثر و نفوذ کا عالم یہ تھا کہ عام مسلمان تو درکنار، بعض نام نہاد مسلمان بادشاہ بھی ان سے ربط و ارتباط رکھنے اور ان کی رسوم و عادات کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اور پھر بموجب الناس علی دین ملوکہم، عام لوگ اندھا دھن اپنی شادی و غم، ولادت و وفات، رہن و سہن اور عام طرز بود و ماند میم الف نون دال میں ہندوانہ رسوم و قیود کی پابندی کرنے لگے۔ پھر جب سلطنت مغلیہ کو زوال آیا اور ان کی جگہ انگریزوں کا تسلط ہوا اور قریباً 1 صدی تک مسلمان ان کے محکوم رہے تو ابن الوقت قسم کے لوگوں نے اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر تمام شعبہ حیات میں ان کو ہجے کرتے ہیں، ان کی کورانہ کاف واورے الف نون ہے تقلید کو اپنی کامیابی کی کلید کاف لام یہ دال سمجھا۔ اس ہندوانہ اختلاط الف خطے لام الف توئے اور انگریزوں کی حکومت کے زیر اثر رہنے اور وضاقتہ اور تہذیب و تمدن میں ان کی اندھی تقلید کرنے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. یہاں پہ کچھ وزن میں بے وزن سا مصرع لگا. اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہی لکھا ہے. دوبارہ پڑھنے میں بھی کچھ وزن میں تھوڑا سا مسئلہ لگا. آگے چلتے ہیں. پاکستان بن جانے کے بعد اگرچہ یہاں کے مسلمان ظاہری و جسمانی طور پر آزاد ہو گئے، ہندو ہندوستان اور انگریز انگلستان چلے گئے، مگر ہم آزادی کے قریباً 45 سال گزر جانے کے باوجود ذہنی طور پر ہنوز غلام ہی ہیں، اور وہ لوگ اپنی گندی تہذیب کے جو گندے انڈے چھوڑ گئے تھے، ہم تاحال ان کے گندے اثرات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے. آگے آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. سامعین، یہاں پر اب ہم پہنچ گئے ہیں. ابھی جو ہم نے جتنا پڑھا وہ ہے پیج نمبر 3، یعنی اس طرح سے پڑھنا جو نمبر شروع ہے. اس سے پہلے جو ہم نے فہرست پڑھی تھی وہ الف ب جیم دال کر کے تھا، اور جو باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہوا ہے وہ میں نمبر آپ کو بتانا بھول گئی. جہاں پہ گفتار اولین ہے وہ پیج نمبر 2 یہاں پر کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو اب ہم آگے چلیں گے. 3 بھی پڑھ لیا، اور ہم 3 کو مکمل کرنے کے بعد اب آپ سے اجازت چاہنے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ تقریباً 30 منٹس ہونے کو ہیں. تو اگر ہم نے اگلا پیج 4 سے شروع کیا کہ جس کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے کہ کسی رسم یا عادت کے غلط یا صحیح ہونے کا معیار کیا ہے. سوال یہ جملہ ہے اور ہیڈنگ بھی ہے. اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تاکہ آپ کی بھی جستجو بڑھ جائے. چلیے اگلی نشست میں اس کے حوالے سے پڑھیں گے. اس نشست سے اجازت. خدا حافظ. فی امان اللہ.